شادی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. ہر مرد کے اندر عورت کی خواہش پیدائشی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں یہ رکھا ہے کہ عورت سے وہ قرار حاصل کرے، تسکین حاصل کرے. مردوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، صفت دی ہے، اور عورتوں کے بھی اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کا میلان یا ان کی توجہ مردوں کی طرف ہے، لیکن اس کو اسلام نے ایک حلال طریقے سے باندھا ہے، وہ نکاح کے ذریعے سے. اب اگر کسی پر پابندی لگا دیں، اگر میں کہہ دوں کہ میرے جتنے قریب کے ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عورت کو ٹچ نہیں کرے گا زندگی بھر، تو یہ میں نے فطرت کے خلاف بات کی. یہ فطرت کے خلاف بات کی. میں بول نہیں سکتا کہ تم شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو. اور اسلام نے کبھی بھی ایسی پابندی نہیں لگائی. عیسائیوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو ان کا مذہبی ہوگا، ریلیجیس ہوگا، وہ عورتوں کو نہیں چھوئے گا. کتنی حیرت کی بات ہے. معلوم ہے آپ کو آج دنیا میں ویمن رائٹس کی بات عیسائی کرتے ہیں جو خود نکاح نہیں کرتے. جو پادری نکاح نہیں کرتا، کبھی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وہ وومن رائٹس کی بات کرتا ہے. حیرت نہیں ہوتی؟ کچھ نن ایسی ہیں جن کو زندگی بھر کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب تم کسی مرد کی بیوی بن نہیں سکتی. سنیاس لے لیا اس نے، وہ کبھی یہ راستے پر آ نہیں سکتی. یہ فطرت کے خلاف ہے اور ہم نے اس کے انجام دیکھے ہیں، بلکہ اخباروں نے آپ سب کو بتایا بھی ہوگا. حقیقت ہے کہ جب فطرت کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ چند دن تک تو چل سکتا ہے، لیکن پھر کہیں غائبانہ طور پر لاوا پھوٹ ہی جاتا ہے. اور اس کا انجام دیکھا ہے کہ کئی چرچ ایسے نکلے جہاں پر راہبوں نے نن اور دوسرے آنے والے بھکتوں کو ہی نہیں بخشا. یہ حالات ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت کے خلاف یہاں پر حکم دیا، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح کا کیا. اسی طرح سے بعض دوسرے مذاہب میں بھی سنیاس لینے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسلام معاشرتی مذہب ہے، سب کے ساتھ رہ کر کے جینے والا مذہب ہے. اگر دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انسانوں میں نہ رہا جائے تو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جیسے شہر میں رہتے ہی نہیں، جنگل میں جا کر کے رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے. لیکن اسلام معاشرتی مذہب ہے، یعنی لوگوں کے درمیان رہنے کا مذہب ہے، دین ہے. ہم سنیاس نہیں لیتے. ایک صحابی، 3 صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے یہ باتیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آدھی رات گزر جاتی تھی. تو تینوں نے دیکھ کر کے کہا یہ تو بخشے ہوئے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اس کے بعد اتنی عبادتیں ہیں ان کی، ہم جیسوں کو تو کیا کرنا چاہیے، بڑی عبادت کرنی چاہیے جب رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں. تو ان تینوں صحابہ میں سے تینوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک نے یہ اس دن وعدہ کر لیا، آج کے بعد سے میں کبھی کسی عورت کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، زندگی بھر کے لیے عورت کے قریب نہیں جاؤں گا. دوسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات کھڑا رہوں گا. تیسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی روزہ رکھوں گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر سے سن رہے تھے، باہر تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون کون ہے جو یہ باتیں کر رہا تھا؟ وہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ کہا جب آپ سید الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے ایسے ایسے عہد کیے. میں نے کہا ہے کہ آج سے میں عورتوں کو چھوؤں گا نہیں، کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤں گا، نکاح کر کے بھی نہیں جاؤں گا. دوسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی کھاؤں گا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے. میری سنت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو
تو میں اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور عورتوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں. میں نے اپنی رات کو تقسیم کر رکھا ہے, بیویوں کے لیے بھی حق ہے اور اللہ کی عبادت کا بھی حق ہے. اور دوسرے سے کہا تم نے کہا کہ رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں, یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے, تم فطرت کے خلاف بات کر رہے ہو, بیمار ہو سکتے ہو, روزانہ رات پورے نہیں سو رہے. اب یہاں اس پر میں رک کر کے کہوں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا جو یہ کہہ رہے تھے میں رات بھر عبادت کروں گا. حضور نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ میں تھوڑی رات آرام کرتا ہوں اور تھوڑی رات اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اس کو بھی آرام دو. اور پھر تیسرے صحابی سے کہا میری سنت یہ ہے کہ میں افطاری بھی کرتا ہوں اور سحری بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں. ایسا نہیں کہ پورا پابندی کر لیا, جبکہ وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے کھلاتا پلاتا ہے, اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنٹینیو روزہ رکھنا نہیں چاہیے, کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, کمزوری آ جائے گی. حضور نے منع فرمایا میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن نہیں رکھتا, یا میں افطار کرتا ہوں شام کے وقت اور دن میں روزہ رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو, اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیے, اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کہیں پر بھی افراط و تفریط نہیں, یعنی بہت تنگی والے حکم بھی نہیں اور بہت ڈھیل بھی نہیں. اسلام درمیانی راستہ ہے, درمیانی راستہ ہے. اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, حضور نے جس صحابی کو رات بھر عبادت کرنے کے لیے منع کیا, یہاں رات بھر گیم کھیلنے والے لوگ موجود ہیں, پوری رات بھر عیاشی کرنے والے موجود ہیں. ان کو تو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کو میرے آقا نے منع کیا تھا. آرام کرو تھوڑی دیر, اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ. اس طرح سے اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے, اسلام کی فطرت کے مطابق ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں آج چیلنج کرتا ہوں, ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو, ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے, مخالفین اسلام کے پاس اگر وہ لائیں گے کوئی چیز تو یہ کہیں گے کہ اسلام سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے بھر لوگوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے, بھوکا کیوں رکھتا ہے, جبکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. انسان کھانا پانی پسند کرتا ہے اور آپ اس کے کھانے پانی کو روک رہے ہیں. تو میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ روزے رکھنے سے کتنے مسلمان مر گئے. پہلی بات یہ ہے, اگر ہر سال ایک مہینہ رمضان میں اسلام اپنے ماننے والوں کو روزے رکھواتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا صفایا ہوتے رہنا چاہیے. اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا, تو اگر یہ ہمارے جسم کے خلاف ہوتا روزہ رکھنا, تو اسلام میں ہر سال رمضان کے ٹائم پہ لاکھوں کی موت ہو جانا چاہیے, بھوک سے مر گئے, بھوک سے مر گئے. اب تک تو اسلام ہی نہیں ہوتا 1400 سال سے. میرے عزیزو, اب میں آؤ ان کی نقلی دلیل بھی اگر بتا دوں. نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی, ان کے جو ریسرچ اسکالر ہیں انہوں نے خود کہا ہے. آج میں 2-4 روز سے ڈائٹنگ پلان دیکھ رہا تھا کہ ڈائٹنگ پلان میں کیا ہوتا ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے, فاسد مادات کو دور کرنے کے لیے. تو ایک بڑے ڈاکٹر کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا, اس ڈاکٹر نے 2 چیزیں کی ہیں, 2 چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر اپنے جسم کو 80 سال تک زندہ رکھنا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنا لو کہ ہفتے میں 1 دن صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم میں کچھ بھی نہ ڈالو. یہ ڈائٹنگ پلان میں ہے, موجود ہے. کچھ نہ ڈالو, صرف پانی پر رہو. اور ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ گرینری, جتنی بھی گرین چیزیں ہیں, سبزیاں ہیں یا پھل ہیں, صرف صبح اور شام میں ہفتے میں 1 مرتبہ ایسا استعمال کرو, تمہاری صحت برقرار رہے گی. ٹائمز آف انڈیا ہندوستان کا بڑا چلنے والا اخبار ہے, اس کے پیج میں بھی موجود ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر کا یہ دعویٰ تھا, ہمارا ڈاکٹر نہیں, پھر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اعلان کرتا تو پھر ایک طرفہ والی بات ہوتی. نان مسلم ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے
بہت غور سے دیکھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اگر کوئی 1 مہینے تک اس طرح بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اسے کینسر نہیں آئے گا. اس نے کہا ہے کہ کینسر کا اس چیز میں علاج دیکھا گیا ہے کہ جسم کے اندر کے فاسد مادے نکل جائیں. میں پھر چیلنج کرتا ہوں اور لاؤ کوئی دوسری بات جس میں ایسا کوئی حکم ہو اسلام کا جو انسانوں کے لیے بھاری ہے. تم ڈھونڈ کر کے روزے لے کر کے آئے تھے اور پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جو ادھر ادھر کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری زندگی خرچہ کر رہا ہے. ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں. قرآن کو خوردبین لگا کے مائکروسکوپ لگا کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ کہیں تو کچھ نکل جائے مل جائے. ارے میاں یہ کام تو عرب والے بھی کر چکے اس وقت, ان کو نہیں ملا, تم جاہلوں کو کیا ملے؟ وہ عرب تھے, عربی دان تھے, وہ نہیں لا سکے اس زمانے میں. خیر اب اسلام کی اور کون سی چیز ایسی جو بھاری لگتی ہے تمہیں؟ کون سی؟ کہا یہ کیا ہے, صبح صبح اٹھا دیتے ہیں فجر کے وقت, انسان کے لیے بھاری ہے. اور ایک مستشرق ہے, مستشرق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پوری حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے یہودی اور عیسائی. اس میں سے ایک نے کہا, اعلان کیا کہ اسلام میں یہ زیادتی لگتی ہے مجھ کو کہ صبح کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اٹھا دیتا ہے, اور ان کے اوپر پابندی فرض ہے, وہ بھی ایسا نہیں کہ مستحب ہے, کرو تو چلے نہیں کرے تو چلے. اس نے دعوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہتا کہ یہ بھاری ہے, بلکہ خود مسلمان بھی یہ کہتے ہیں, وہ فجر میں نہیں جاتے. اس نے سارے مسلمانوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ دیکھو جا کر کے ان کی مسجدوں میں فجر میں یہ لوگ نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری چیز ہے جو اسلام نے ان کے اوپر ڈال رکھی ہے, یہ بھاری چیز ہے اسلام نے ڈال رکھی ہے. مجھے اسی وقت فوراً یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے, یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو انہوں نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے, ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جاگنگ کے لیے نکلتا ہے. جو فریش رہنے والا ہے, جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے, ڈاکٹرز ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوں, سب کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کے لیے سب سے سوٹیبل وقت کون سا سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں فجر کا وقت. صبح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, جسم کے اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. میرے عزیزوں بتاؤ, آخر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر احسان کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ فریش رہیں, اپنی طبیعت کو خوشحال رکھیں. بلکہ وعدہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ پورے دن اس کو مصیبتوں سے محفوظ کرے گا. فرشتے اس دن کا رزق اسے دے کر برکتیں ساتھ دے کر کے جاتے ہیں. تم کہتے ہو یہ زیادتی ہے, نہیں پڑھ رہے ہیں الگ بات ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسلام نے یہ زیادتی کی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں اسلام کی انہی تمام باتوں, میں ان کے جوابات آپ کے سامنے آج لے آیا ہوں, تھوڑی سی چیزیں. پھر چل کر کے اعتراض یہ آیا, چلیں ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے مطابق صحیح تو ہے, اسلام صبح اٹھاتا ہے فائدے کے لیے اٹھاتا ہے, طبیعت اچھی رہتی ہے, خوشحالی رہتی ہے, صحت اچھی رہتی ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہیں اسلام میں جو سختی ہے, جو سخت ہے. وہ کیا کیا چیزیں ہیں سخت ہے ان کے دماغ کے اعتبار سے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام دین فطرت ہے, یہ میرا چیلنج ہے, طبیعت کے عین مطابق بنا ہوا ہے, اور میں اگر دوسرے مذاہب کو چھیڑوں تو بات بہت دور ہو جائے گی, بہت طویل ہو جائے گی. کیونکہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ دوسروں کی خرابیاں لے کر کے سب کے سامنے بیٹھوں, اور خرابیاں ڈھونڈنا اچھی بات بھی نہیں. ہم تو اچھائیاں بیان کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری ایک اور چیز جس کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو برابری نہیں دی ہے, یہ ان کی ایک زیادتی ہے اسلام میں. میں نے پوچھا کون سی برابری چاہتے ہو آپ, کون سی برابری؟ کہا بہت ساری پابندیاں ہیں, اس کو نقاب میں رکھ کر کے اندر بند کر کے رکھتے ہو, اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو بہنوں، جیسے کہ آپ ہم سے بہتر علماء کرام کے زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے، میں آپ کا مہربان قاری نور عالم۔ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایک دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر لیجئے گا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ کتنے مسلمان بھائیوں کو اس پیغام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یعنی ایک نوجوان، یہ ویڈیو خاص کر کے ہے ایک نوجوان لڑکا کے لیے اور ایک جوان لڑکی کے لیے۔ اگر نہیں ہوا ہے تو بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں ورنہ پچھتائیے گا۔ شادی کے پہلی رات کیا کرنا چاہیے، ہم بستری ہم لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ کی زبان سے سہاگ رات میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا نماز پڑھنا اس میں جائز ہے نہیں ہے، کیا اسلامک چیزیں کیا ہے، یہ سب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یار اس بیان کو پہنچانا بہت ہی ضروری ہے کہ آج کل کے مسلمان جو ہے نا بہت ہی ایک دوسرے کے پیار محبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اس بیان کو آپ اگر شروع سے آخری تک دیکھے ہوں گے نا تو ساری چیزیں آپ کو معلوم کر دیے تو ہم سے بہتر علماء کرام، جن کا نام ہے محمد مفتی سلمان اظہری صاحب، جو کہ کافی آپ کو بے حد خوشی ہوگا جان کر کے، کیونکہ آج ہم اپنے اسلام کے لیے بہت ہی جانکاری دے دیے ہیں۔ تو پہلی بار آئے ہوں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایک دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر لیجئے گا۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔